اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت ہے سورۃ النساء، آیت نمبر 147۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ اور ہے اللہ شاکرن بہت قدردانی کرنے والا، علیمن جاننے والا۔ بہت چھوٹی سی آیت اور بہت پیاری آیت ہے۔ انشاءاللہ کویشچن فارم میں آیت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں یہاں پر، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے انسان کو آگ کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ کو کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو عذاب دے، یا پھر اللہ نہیں چاہتا کہ وہ لوگوں کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں ہم سے، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ اگر کنڈیشنز آ گئی ساتھ میں، شکر کرو تم، اگر تم شکر کرو، شکرا اللہ کی قدر کرو، شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ پہلی چیز شکر، پھر ایمان۔ ویسے تو ایمان پہلے آئے گا، کیونکہ بنا ایمان کے شکر بھی ضائع ہو جاتا، کہ بنا ایمان کے کوئی بھی عمل ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ شکر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یاد دہانی کرا رہے ہماری کہ اللہ نے ہمیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا، جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ تو ہم لوگ ہیں جو آگ کی طرف بھاگ بھاگ کر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو کیا انہیں پہلے جہنم میں رکھا؟ نہیں، اللہ نے انہیں سب سے پہلے جنت دکھائی۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کے لیے بنایا، پر یہ ہمارے خود کے عمل ہیں کہ ہم ناشکری کرنے کی وجہ سے جہنم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کتنا سمپل سا نقطہ ہے دیکھیے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، کہ تم ایمان لاؤ اور شکر کرو اللہ کا۔ یہ شکر کیا ہے آخر؟ یہ کرتے کیسے ہیں؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کبھی کسی پر بھی غصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر عذاب نہیں ڈالتا۔ جو بندہ پورے کا پورا معاملہ اللہ پہ ڈال دیتا نا، اللہ اس سے بچا لیتا۔ جو بھی مشکلات ہیں، جو پریشانیاں، جب بندہ اللہ پہ ڈال دیتا تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں جو بندہ شکر کرتا، ہر حال میں، چاہے کتنی بھی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، اس کے دل میں شکر آ جائے، یہ سوچنے لگے اس سے بھی برا ہو سکتا تھا،
یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اتنا میرے ساتھ ہو گیا کیا اور میں بچ گیا۔ جو بندے کے اندر یہ کوالٹی ہے شکر کی، اللہ تعالیٰ اس کو پھر بچا لیتا، اس کے تمام معاملے اللہ کے حوالے ہو جاتے، اللہ اس کو بچا لیتا پھر۔ دیکھیے صحت مند بندے کا کوئی آپریشن نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جو ہیلدی پرسن ہے اس کو کوئی دوائی نہیں لینی پڑتی، پر جو بیمار ہے اس کو تو دوا لینی پڑتی۔ تو اسی طرح ناشکری بیماری ہے اور ناشکری کفر ہے۔ ایمان کے ساتھ شکر کمپلسری ہے، اسی طرح کافر یعنی شاکر کا اپوزٹ کافر ہے، کیونکہ کافر کون ہے؟ جو نعمتوں کا استعمال تو کر رہا، جو نعمتیں تمام یوز تو کر رہا، پر اس کا شکر اس کے دل میں نہیں ہے، وہ اللہ کا ناشکرا ہے۔ ہر ناشکرا بندہ کافر ہے، کیونکہ ایمان والا کبھی ناشکرا نہیں ہوتا۔ تمام نعمتیں ملنے پر بھی وہ کیا کہتا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ کوالٹی جس کے اندر آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب سے محفوظ کر لیا۔ جس بندے کے دل میں شکر آ جاتا نا، شکر سے وہ بندہ کیا ہو جاتا؟ بہت عاجز ہو جاتا۔ اور کافروں میں بھی اگر شکر والی کوالٹی پہلے آ گئی، اگر اس کے دل میں احساس ہونے لگے کہ یہ تمام نعمتیں میری نہیں ہیں، یہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بھی نعمت اللہ کی دی ہوئی ہے، یعنی اللہ کی نہ، اگر اس کا اللہ کا خیال بھی نہ ہو پر اس کے دل میں اگر شکر کا احساس آ جائے کہ یہ تمام چیزیں میری نہیں ہیں، یہ تمام فیسلٹیز میری نہیں ہیں، کس کوئی ہے جو مجھے یہ فیسلٹیز ادا کر رہا، تو پھر وہ بندہ ایمان کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ایمان کی طرف آنے کے لیے کنڈیشن شکر ہے۔ جب ہمارے دل میں شکر ہی نہیں ہے اللہ کا، تو ہمارے دل میں پھر ایمان بھی نہیں ہے۔ شاکرن، اللہ شاکرن ہے، بہت قدردانی کرنے والا ہے اللہ۔ اللہ بہت قدر کرے گا تمہاری تمام شکر کی اللہ کے پاس بہت قدر ہوگی۔ بندے کیا ہوں گے؟ بندہ نعمتوں کا شکر کیسے کرے گا؟ نعمتوں کی قدر کرے گا اور اس کے ذریعے عمل کر کے دکھائے گا۔ جو بھی اللہ نے اس کو نعمتیں دی، ان نعمتوں کا وہ شکر تبھی ادا کرے گا جب وہ اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ جیسے زبان دی ہے اللہ نے، تو زبان سے سچ بولنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی راہ میں لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے استعمال کرنا، یہ زبان کا شکر ہے۔ اسی زبان سے اگر ہم غیبتیں کریں، اسی زبان سے ہم طعنے ماریں، تو یہ پھر زبان کی ناشکری ہے۔ نعمتوں کا شکر تبھی ادا ہو سکتا جب ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ ہمارے خود کے جسم کو دیکھیے، اللہ نے ہمیں کتنا اچھا بنایا۔ جس کے پاس بھی ایک بھی باڈی پارٹ کم ہے، ایک پیر کم ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، ایک آنکھ نہیں ہے، ایک کان نہیں ہے، اس کو ہم کو دیکھ کر بہت شکر ہے، ہمیں اس کو دیکھ کر بہت شکر آتا کہ اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا، اللہ نے مجھے پرفیکٹ بنایا۔ تو یہ بول لینا کافی نہیں ہے، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں لگانا، اللہ کی راہ میں تھکانا، یہ اپنے جسم کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہر نعمت کی پوچھ ہوگی، ہر نعمت جو ہم یہاں استعمال کر رہے، جو یہاں ہم انجوائے کر رہے، ہر اس نعمت کی پوچھ ہوگی، اور ہر اس نعمت کی پوچھ کے لیے ہمارے پاس ہم نے کیا شکر اس کا ادا کیا۔ ہر نعمت کا حق دینا ہوگا، ہر نعمت کا، تو نعمت کا حق تبھی ادا ہوگا جب ہم اس کا شکر کریں گے۔ اس کو جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے، اس چیز کے لیے اس کو استعمال کریں گے اور اللہ کی راہ میں اسے استعمال کریں گے، تبھی ہمارا نعمتوں کا شکر ادا ہوگا۔ اللہ بہت شاکر ہے، بہت قدردانی کرنے والا ہے۔ کیسے قدردانی کرے گا اللہ تعالیٰ؟ ہم بولتے نا کہ میں اتنا کرتی ہوں ان کے لیے، پر ان کو تو میری قدر ہی نہیں ہے، میری ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ، آپ کی چھوٹی سی نیکی کی بھی
قدردانی بہت کرنے والا اللہ ہے. مسجد سے اگر آپ ایک تنکا بھی اٹھا کر پھینک دیں صفائی کی نیت سے، ایک تنکا چھوٹا سا اٹھا کر اگر ہم باہر پھینک دیں، کسی نے نہیں دیکھا، صرف ہم کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی چھوٹے سے عمل کی بھی قدردانی کرے گا. کیا قدردانی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کے لیے نیکیاں لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ کے نام اعمال میں ریکارڈ میں شامل کرے گا. تو یہ ہوگی قدردانی. کوئی بھی چھوٹی سی بھی نہیں، ایک آنسو بھی آنکھ سے نکلا اللہ کے خوف سے، ایک آنسو آپ کا اللہ کی خاطر نکلا، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا، کبھی ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بہت قدردانی کرنے والا ہے، بہت. کل ہی میں تراویح پڑھا رہی تھی، سڈنلی میرے دماغ میں خیال آیا کہ میں پڑھا تو رہی ہوں، کیا ایسا کوئی مطلب یہ کیا اوتھینٹک تو نہیں ہے ایسا پڑھانا؟ پھر کیا میرے کو کوئی اجر ملتا اس کا یا نہیں ملتا؟ ایک سڈنلی میرا مائنڈ تھوڑا ڈائیورٹ ہوا کہ کیا میں جو پڑھا رہی ہوں یہ مطلب صحیح ہے کیا، اس کا کوئی اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کل رات میں ہی میرے کو یہ آیت ملی کہ آیت تدبر میں جب ڈھونڈ رہی تھی آیتیں قرآن کی، میں چاہ رہی تھی کوئی چھوٹی سی آیت لوں اور پھر جلدی سے عمل میں آئے. جیسے میں پارہ کھولی، میری نظر یہ آیت پر پڑی. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا کوئی بھی نیکی. تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ جو سوال میرے دل میں آیا تھا 1 گھنٹہ پہلے، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا مجھے کہ کوئی بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، کوئی بھی نیکی. پر شرط کیا ہے؟ کہ آپ شکر گزار ہوں، آپ شاکر ہوں، آپ اس نعمت کا حق ادا کرنے والے ہوں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہم سے، کیا کرے گا اللہ تم کو عذاب دے کر؟ اللہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا. ایک واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت تھی، اس کے گود میں بچہ تھا. سڈنلی وہ بچہ اٹھ کر باہر بھاگ گیا. تو عورت جلدی جلدی اٹھ کر ماں اس کے بچے کو ڈھونڈتے ہوئے بھاگی. تو دیکھا بچہ دور جا کر دھوپ میں کھڑا ہو کر رونے لگا. تو یہ ماں جلدی جلدی دوڑی، اس کی طرف گئی، بھاگی، اور جیسے اس کو گود میں اٹھایا تو اس کے چہرے پر، اس کے فور ہیڈ پر کہیں نہیں کس کیا، بلکہ اس کے جو تلوے جو دھوپ میں جل رہے تھے، اس ماں نے اس تلووں کو چوما، وہاں پر کس کیا. تو یہ سارا منظر اللہ کے رسول اور صحابہ دیکھ رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے پوچھا صحابہ سے، جو تم نے ابھی منظر دیکھا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا نہیں، وہ تو اپنے بچے کو 2 منٹ دھوپ میں ٹہرنے سے اتنا پریشان ہو گئی، تو وہ ماں اپنے بچے کو آگ میں کیسے ڈالے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تو اس ماں سے بھی زیادہ 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہم تم کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ تو یہ منظر دیکھ کر تمام صحابہ اور اللہ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے خود کے عمل ہے جو ہم کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. دل میں کبھی کبھی خیال آتا نا کہ اللہ ایسی ریسٹرکشنز کیوں رکھے؟ اگر یہ نہیں کریں گے تو جہنم ہے، یہ کریں گے تو جنت ہے، کیوں ہے؟ تو یہ آیت کو یاد رکھنا، اللہ کسی کو بھی عذاب نہیں دینا چاہتا. وہ ہمارے خود کے عمل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنایا. جو اس قرآن کی قدر کرے گا اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا. اس قرآن کی قدر کیسے ہوگی؟ اس پر ایمان لانا، تجوید سے پڑھنا، پھر ترجمہ سمجھنا، غور و فکر کرنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا. جب تک ہم اس قرآن کی قدر نہیں کریں گے، اللہ کیا کرے گا؟ جو اس کی ناقدری کرے گا اللہ اس کی جگہ دوسروں کو لے آتا ہے.
جو بھی قرآن کی قدر کرے گا اللہ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا، اور جو اس کی ناقدری کرے گا اللہ اسے ہٹا کر دوسروں کو لے آئے گا۔ اللہ نہ کرے اللہ کہ اللہ تعالی ہم کو ہٹا کر دوسروں کو لے آئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس قرآن کی قدر کرنے والا بنائے۔ تو آج کی آیت سے تدبر یعنی عمل والی پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کو ہماری لائف میں شاکر بننا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے تو ہمارے اندر شکر والی کوالٹی آنی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر شکر نہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم محفوظ نہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ کو کوئی خوشی نہیں کسی کو عذاب دے کر، تو یہ اللہ کی صفات نہیں ہے کہ عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ کو لے کر ایسے عذاب کو لے کر ایسی باتیں یا پھر ہر چیز کو عذاب سمجھنا، کچھ بھی ہو گیا ہم پر عذاب نازل ہو گیا، ایسی باتیں کرنا اللہ کی رحمت کی ناشکری کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آج کی کلاس لاسٹ کلاس تھی رمضان کی، انشاءاللہ آپ کا کوئز ہوگا۔ 20 کویشچنس آپ کو دیے جائیں گے جو آپ کو ٹائم لمٹ کے اندر سبمٹ کرنے ہوں گے۔ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ ٹیوزڈے کے دن ہوگا۔ صرف تدبر القرآن سبجیکٹ کا آپ کو ٹیسٹ لیا جائے گا، گولز آف رمضان کا آپ کو کوئی ٹیسٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔